نمبر کتنے؟ 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين۔ آگے ہے وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ ان آیات میں بنیادی طور پر رسالت میں سلسلہ رسالت سے متعلق حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو واقعات یہاں پر بیان کیے اور ان دونوں واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے حکم کے سامنے قربانی دینے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسے احکام دیے تھے جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ دو واقعے یہاں لائے ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور دوسرا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا۔ تو پہلا واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے، جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ واقعے کو شارٹ کٹ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بتوں کے بارے میں کیا بات کی، ان کی نمرود سے کیا بات ہوئی، وہ اپنی جگہ پر پہلے کئی مواقع پر گزر چکا ہے۔ واقعہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ قوم ایسے نہیں سدھرے گی، کسی طرح ان بتوں کی بے بسی قوم کو ان کے آنکھوں سے دکھا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ ان کے بتوں کو توڑنا پڑے گا، اور موقع انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ قوم ایک دن کوئی سالانہ تہوار تھا، جیسے عید ہوتی ہے، میلہ، تو اس میلے شیلے میں قوم نے شریک ہونا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں میلے میں نہیں جا سکتا، اور مقصد یہ تھا کہ رات کو یا دن کو جب یہ یہاں نہیں ہوں گے اور معبد خالی ہوگا، مندر خالی ہوگا جس میں بت رکھے جاتے ہیں، تو ان کا جا کر کباڑہ کرنا ہے۔ چنانچہ قوم میلے میں شریک ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور جا کر بت کدے میں بتوں کو توڑ ڈالا، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی تھے سب توڑ دیے، ایک بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔ تو جب قوم کو پتہ چلا تو جا کر دیکھا کہ بت تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو فوراً سب کا ذہن ابراہیم کی طرف گیا کہ وہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتا ہے، لہٰذا شک ابراہیم علیہ السلام پر۔ سارے دوڑے دوڑے آئے، اور سورہ 17ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ کیا تو نے یہ سب کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے سے پوچھ لو، اس بڑے سے اسی نے کیا ہوگا، اس لیے کہ آلہ قتل اسی کے کندھے پر موجود ہے، اسلحے سمیت پکڑا گیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، لہذا اسی نے کیا ہوگا۔ تو بے اختیار سارے مل کر کہنے لگے ابراہیم یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آر دلائی۔ یہی موقع ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ اپنی زبان سے
اقرار کریں کہ یہ بت بے بس ہے۔ اب انہوں نے اپنی زبان سے اقرار تو کر لیا، اچانک بے بسی کا اظہار تو کر دیا کہ یہ بت تو ہمارے بے بس ہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے بیچارے، کچھ کر ہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفل لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ ان بے جان عاجز جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ بھی، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ تمہیں کون سا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ تو بہرحال چونکہ مشرک اور عقل ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ورنہ اگر عقل سے کام لے اور عقل کو استعمال کرے مشرک، تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو عاجز اور محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی کبھی بھی وہ پوجا نہ کرتا۔ بہرحال انہوں نے سزا دینے کی ٹھان لی اور کئی دنوں تک لکڑیوں کا الاؤ بڑا دہکاتے رہے، اور ثواب کا کام سمجھ کر اعلان کر دیا پوری سلطنت میں نمرود نے کہ لکڑیاں جمع کر کے لاتے رہو، یہ ہمارے بتوں کا جو دشمن ہے اس کو ان لکڑیوں میں کیا کیا جائے گا؟ جلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک میدان میں جہاں لکڑیاں جمع کی گئی، اس کے قریب بڑے سے مینار بنائے گئے، اور جیسے منجنیق ہوتی ہے، دور سے جیسے منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکا جاتا ہے، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیا کیا گیا، کیونکہ آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا کہ قریب اس کے جانا ممکن نہیں تھا، کہ قریب پکڑ کر لے جاتے اور اندر آگ میں ڈال دیتے، ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آگ کی تپش سے بچنے کے لیے دور سے پھینکا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر۔ باقی واقعہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، قلنا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے حکم آیا آگ کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم زندہ واپس نکل آئے، مگر قوم پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عراق سے ہجرت کی اور مصر سے ہوتے ہوئے شام میں آ کر مقیم ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آگ میں بندہ جائے اور آگ نہ جلائے، عقل میں آنے والی بات ہے، یہ تو خلاف عقل ہے۔ یاد رکھیے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خلاف عقل ہو۔ اگرچہ عقلی طور پر ایسا ہونا ممکن ہے، امکانات پر دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر عقلی طور پر ثابت کرنا شروع کر دیں اس کو، تو پھر معجزہ معجزہ نہیں رہتا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو جس میں کسی عقل کو کوئی دخل نہ ہو، کسی عقل کو کوئی دخل نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی سوال کرے کہ اس میں تو ہمیں کوئی سینس نظر نہیں آتی، کوئی ہمیں عقلی پہلو نظر نہیں آتا، عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ بندہ آگ میں جائے اور آگ جلائے نہیں، تو یاد رکھیے کہ یہاں عقلی طور پر، امکانی طور پر بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ عقلی طور پر ایسا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے، مگر امکان عقلی کو ثابت کرنے کی بجائے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، کیونکہ معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو عقلاً اور عادتاً کیا ہو؟ محال ہو۔ بھئی عادتاً اور عقلاً ایک انسان انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے، عقلاً اور عادتاً کیا ہے؟ محال ہے۔ عقلاً عادتاً ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ جس نے چاند کو بنایا وہ اس کے دو ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، جس نے انسان کو بنایا وہ اسے موت بھی دے سکتا ہے۔ الفاظ دیکھ لیں، یہاں کچھ باتیں الفاظ سے متعلق ہیں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو قوم دعوت دے رہی تھی کہ آؤ میلے میں چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، جسے یہی یقین لگ رہا ہے الفاظ سے کہ کوئی رات کا وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی دعوت دی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ لہذا قوم چلی گئی، فتولوا عنہ مدبرین، قوم چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام گھس گئے معبد خانے میں
اور بتوں سے جا کر ہم کلام ہو گئے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا، ستاروں کی طرف، اور دوسرا یہ کہ انی سقیم کیوں کہا، کہ میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چند مواقع پر جھوٹ بولے ہیں، کذب کا لفظ آیا ہے، ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ، کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، حالانکہ وہ بیمار، یہ روایت بخاری میں ہے، مشکات میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بخاری کی روایت تو صحیح ترین روایت ہوتی ہے، اور اس میں یعنی ظاہری الفاظ روایت کے یہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع پر کیا بولا ہے؟ جھوٹ۔ پہلی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو کیوں دیکھا۔ یہاں پر مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، اس لیے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں قرآن پاک کسی معاملے کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہتا، اور اس کے بارے میں روایات بھی کثیر ہوں، اور اکثر روایات ایسی ہوں کہ یا تو صحیح نہ ہوں، یا اگر صحیح بھی ہوں تو آپس میں کیا ہو؟ تعارض، مختلف اسباب بتائے گئے ہوں، تو پھر وہاں کسی ایک رائے کو قائم کرنا درست، یعنی جم جائے بندہ کہ بس یہی رائے ٹھیک ہے، یہی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ احتمال کے درجے میں ساری آراء میں سے کسی ایک رائے کو منتخب کیا جا سکتا ہے، احتمال دوسری رائے کا بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے جو بات کی ہے وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو اس لیے دیکھا کیونکہ قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، وہ علم نجوم کو مانتے تھے، ستاروں کی تاثیر کے کیا تھے؟ قائل، کہ لوگوں کے کامیابی ناکامی، بیماری اور صحت، اس میں ستاروں کا بھی اثر ہوتا ہے، علم نجوم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کس کی طرف دیکھا؟ ستاروں کی طرف دیکھا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیماری اور طبیعت کے ناساز ہونے کا بہانہ بنا رہے ہیں، یہ کوئی ویسے خالی خلی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم قوم یہ سمجھے گی کہ انہوں نے ستاروں میں دیکھ کے یہی سمجھا ہے کہ میرا میلے میں جانا درست نہیں، یعنی تاثر یہ دیا کہ قوم یہ سمجھے گی، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے، علم نجوم کے یا ان کی خاصیات کے قائل نہیں تھے، لیکن قوم کو یہی تاثر دیا ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ میں جو بیمار ہوں یہ کوئی بیماری کہانی نہیں ہے، جھوٹ ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، ستاروں سے مجھے ایسا ہی لگتا ہے، ستاروں سے مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ مگر یہاں بھی اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں زبانی جھوٹ سے تو بچ گئے، مگر عملی جھوٹ تو پھر بھی ہے، عملی جھوٹ بھی پھر بھی ہے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے اگر ستاروں کی طرف دیکھا اور تاثر یہ دیا کہ ستاروں سے مجھے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، تو یہ بھی تو بظاہر کیا ہے؟ عملی طور پر تو جھوٹ ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں ایسی بات کو جو خلاف واقع ہو، یا ایسا عمل جو خلاف واقع ہو۔ بھئی بندہ اس دروازے سے باہر نکلا، جانا تو ہے اس نے شمال میں، لیکن ہمارے سامنے وہ ادھر جاتا ہے اور آگے مڑ کر پھر واپس نکل جاتا ہے، تو یہ عملی طور پر خلاف واقع ہوا کہ عمل اس کا کیا ہو گیا؟ جھوٹ، کہ تاثر تو اس نے دیا ادھر جانے کا، مگر جھوٹ کہ خلاف واقع وہ عملی طور پر ادھر چلا گیا، جنوب میں جانے کی بجائے شمال کی طرف چلا گیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر انہیں چکمہ دے دیا، یہ بھی بظاہر کیا لگتا ہے؟ جھوٹ ہی کے مشابہ ہے۔ اس رائے کو یہاں رہنے دیں، یہ اکثر مفسرین کی رائے یہی تھی، اس پر پھر بات کرتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف جو دیکھا وہ عادتاً تھا۔ وہ کیا تھا؟ بھئی بندوں کی عادت ہوتی ہے، بعض بندے بات کرتے ہوئے نیچے دیکھتے ہیں زمین کی طرف، اور بعض لوگ بات کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ تو اتفاقیہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے آسمان پر اٹھ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو، بظاہر تو یہ رائے اچھی لگتی ہے، مگر یہاں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعے کی بہت ساری تفصیلات چھوڑ دی ہیں، ضروری باتیں یہاں کیا کی ہیں؟ نقل۔ تو اتفاقی طور پر ابراہیم کی نظر کا ستاروں کی طرف جانا یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی،
کوئی ضروری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، یہاں بیان فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ستاروں کی طرف دیکھنا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، ضروری تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ورنہ اتنا لمبا واقعہ باقی ساری تفصیلات کیا کر دی گئی، ضروری تفصیلات یہاں نقل کی گئی ہیں، تو اتفاقیہ دیکھنا کوئی ضروری بات تو نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو لگتا ہے یہ کوئی ضروری بات ہے تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دیکھا۔ ایک تیسری رائے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف واقعی دیکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ انہیں یہ تاثر دے رہے تھے کہ ستاروں سے مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام نے اتفاقیہ دیکھا ہو، بلکہ اس زمانے میں وقت دیکھنے کا ذریعہ یہی ستارے تھے۔ آج بھی پنڈوں دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں کی گھڑیاں یہی ستارے اور چاند ہیں، سورج ہے۔ بھئی آپ دیہات میں چلے جائیں نا، کسی کے پاس گھڑی نہ ہو اور کسی سے اچانک پوچھ لیں کہ وقت کیا ہوگا، تو اوپر چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے نیچے سائے کو دیکھتے ہیں اور اندازہ لگا کے بتاتے ہیں تقریباً 12 کے قریب ہوگا۔ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو اس دور میں گھڑیاں شڑیاں تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس دور میں وقت دیکھنے کا ذریعہ یہی کیا تھے، ستارے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کی طرف دینا وقت کی طرف اشارہ تھا کہ وقت زیادہ بیت گیا ہے، رات زیادہ، مگر اس صورت میں تفسیر بدلنی پڑے گی کہ ابراہیم علیہ السلام میلے میں شریک تھے، اور میلہ بھی معبد خانے میں تھا جہاں بت خانہ تھا، جہاں بت خانہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کی نیت سے گئے، مگر ارادہ یہی تھا کہ رات کو دیر ہو جائے گی تو میں ادھر لیٹ جاؤں گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ اس وقت کا لگایا کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے اور وقت بھی کیا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، لہذا تم جاؤ، میں تو ادھر ہی آج لیٹوں گا، آج میں رات یہی معبد خانے میں کیا کروں گا، گزاروں گا، آج میں گھر نہیں جا سکتا، آج میں گھر آئیے بات سمجھ۔ اس صورت میں انی سقیم سے بھی جان چھوٹ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انی سقیم میں کیا ہوں، بیمار ہوں، لہذا ان کا مقصد یہی تھا کہ تھکا ہوا ہوں، میلے میں شریک تھے تو تھکے ہوئے تھے، اور میلے میں شرکت کے بعد تو تھکاوٹ ہوتی ہی ہے، تو دن بھر کا تھکا ہوا بندہ اور رات کو دیر ہو جائے تو اس کا وہاں رہنا قوم کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا تھا، اس لیے قوم چلی گئی بے فکر ہو کے، اور ابراہیم معبد خانے میں رہ گئے، کہا کہ آج میں رات ادھر ہی گزار لیتا ہوں۔ تو بہرحال 3 احتمالی طور پر میں نے تفسیریں بتائی ہیں آپ کو، زیادہ مفسرین نے وہ پہلے والی لی ہے، کون سی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا قوم کو یہ تاثر دینا تھا کہ میں نے جو اپنی بیماری کا کہا ہے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ان ستاروں سے مجھے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں، بیمار ہوں، اور میں میلے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ قوم نے یہی سمجھا، اور ابراہیم بھی یہی تاثر قوم کو دینا چاہتے تھے، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی تاثیر کے قائل نہیں تھے۔ قوم چونکہ مانتی تھی ستاروں کی تاثیر کو، اس لیے انہیں یہی اثر دیا، انہیں اسی کی طرف اشارہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور دوسری بات کہ انی سقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیا ہوں، بیمار ہوں، میں کیا ہوں، بیمار ہوں، اس پر وہ بخاری کی حدیث بھی میں نے بتائی۔ اب بظاہر لگتا ہے یہ بخاری کی حدیث پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور یہاں آ گیا کہ انی سقیم، ابراہیم بیمار نہیں تھے مگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں کیا ہوں، بیمار۔ مگر قرآن میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ابراہیم واقعی بیمار تھے یا نہیں تھے، ہے آیت میں کہیں، صرف اتنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ تو جس طرح یہ امکان ہے کہ بیمار نہیں تھے جیسے بخاری کی روایت میں آیا، اسی طرح یہ احتمال بھی تو ہے، ممکن ہے وہ بیمار ہو، تھوڑی بہت طبیعت ان کی کیا ہو، ناساز ہو، اس لیے انہوں نے انی سقیم کہہ دیا، تو یہ کوئی جھوٹ، مگر بخاری والی روایت تو کہہ رہی ہے کہ جھوٹ تھا، بخاری والی روایت تو کہہ رہی ہے کہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے توریہ، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ یہ کہتے ہیں، توریہ کا تعلق قول سے بھی ہے اور عمل سے بھی،
توریہ کا تعلق قول اور بات کے ساتھ ہے۔ توریہ کہتے ہیں کہ کسی بات کے دو معنی ہوں، کسی بات کے دو مفہوم نکل سکتے ہوں، ایک قریب اور ایک بعید والا۔ قریب یعنی عام فام، لوگ جس معنی میں کسی لفظ کو استعمال کرتے ہوں تو ظاہر ہے جب وہ زبان سے بولا جائے گا تو لوگ وہی مراد لیں گے، لیکن بولنے والا دور والا معنی مراد لے۔ اب قریبی معنی مراد لینے کی صورت میں تو وہ جھوٹ بنتا ہو، لیکن دور والا معنی جو بولنے والے نے مراد لیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، تو اسے توریہ کہتے ہیں، اور یہ توریہ جائز ہے۔ ضرورت کے مواقع پر یہ توریہ کیا ہے، میں آگے اس کی دلیل بھی بتاتا ہوں آپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم۔ لفظ سقیم کیا ہے، دو معنی، ایک تو ہے حقیقی معنی جو عام فہم ہے، لوگ سمجھتے ہیں سقیم کا معنی کیا ہے، بیمار، یعنی جسمانی بیماری، جسمانی یعنی بخار ہے، سر درد ہے، کوئی تکلیف ہے۔ لیکن ایک اس کا دور والا معنی ہے سقیم کا، اور وہ ہے روحانی طور پر طبیعت کا ناساز ہونا، روحانی طور پر بیمار ہونا، روحانی طور پر بیمار ہونا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا معنی مراد لیا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں، قوم نے پہلا معنی سمجھا انی سقیم۔ اس معنی کے اعتبار سے تو واقعی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے جھوٹ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر بیمار ہے، مگر یہ معنی قوم نے مراد لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ، ابراہیم علیہ السلام کی مراد دوسرا معنی ہے، کون سا، کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، تمہارے بتوں نے میری روح کو خلل میں ڈالا ہوا ہے، تمہارے اس شرک نے، تمہارے ان بتوں نے میری روح کو کیا ہے، خلل میں ڈالا ہوا ہے، میری روح میں یہ خلل ہے کہ آج میں نے ان کا کباڑہ کرنا ہے، آج میں نے ان کی خیر خبر لینی ہے، تمہارے بتوں کی ایسی تیسی کرنی ہے، ان کو تہس نہس کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو معنی مراد لیا وہ تو جھوٹ نہیں ہے، وہ تو جھوٹ، وہ تو سچ ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہی بات تھی کہ بتوں کی خبر لینی ہے آج۔ تو انہوں نے روحانی خلل مراد لیا، جبکہ قوم نے سقیم کا معنی جسمانی بیماری مراد لیا۔ تو قوم نے جو معنی مراد لیا وہ تو جھوٹ بنتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جو معنی مراد لیا وہ کوئی جھوٹ، کیونکہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع کو، ابراہیم علیہ السلام نے جو معنی مراد لیا وہ خلاف واقع نہیں ہے۔ لہٰذا بخاری کی حدیث میں جہاں کذب کا لفظ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، وہاں کذب بمانے توریہ ہے، کذب بمانے، کیونکہ توریہ بھی صورتاً کیا ہوتا ہے، کذب ہوتا ہے، جھوٹ کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو صورتاً کذب کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعی کیا بولا ہے، جھوٹ بولا، وہ ایک صورت کذب تھی، وہ ایک صورت ہے۔ ایک اور بات اگر آپ بیدار ہو کے سمجھ لیں تو یہ تو ہے توریہ قولی، جس کا تعلق بات کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، کہ زبان سے کوئی لفظ بولا، سننے والوں نے کوئی اور معنی مراد لیا اور بولنے والے نے کوئی دوسرا معنی مراد لیا۔ اور توریہ عملی بھی ہوتا ہے۔ توریہ عملی میں نے ابھی بتایا کہ کیا، کہ عملی طور پر تاثر کچھ اور دینا لیکن مقصود کچھ اور ہو، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ لوگ اس کا مقصد کچھ اور سمجھیں، دیکھنے والے اس کا مقصد کچھ اور سمجھے لیکن خود اپنا مقصد کچھ اور ہو۔ مثال میں نے دی ہے کہ اس دروازے سے نکل کر کس طرف جانا، جنوب کی طرف جانا، اب ظاہر ہے دیکھنے والے یہی مقصد سمجھیں گے کہ جنوب کی طرف جا رہا ہے تو ادھر کوئی کام ہوگا، فلانے کے پاس جا رہا ہوگا، لیکن آگے مڑ کے واپس شمال کی طرف گھوم جانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے عملی توریہ، اس کو کہتے ہیں ایہام، اس کو کیا کہتے ہیں، ایہام، کہ اپنے عمل سے کسی کو وہم میں ڈال دینا، اپنے عمل سے کسی کو وہم میں ڈال دینا۔ ایہام اور توریہ دونوں ضرورت کے موقع پر جائز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں توریہ بھی اور ایہام بھی۔ کیسے؟ آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے واقعہ ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں کون تھے ساتھ؟ حضرت، جب غار ثور سے آگے نکلے، مدینے کے راستے پر جا رہے تھے کہ آگے ایک بندہ ملا، اس نے پوچھا
ابو بکر صدیق کو پہچان لیا اور پوچھا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پہچانتا تھا. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ ہوا ہادن یہدینی. ابو بکر نے کہا کہ یہ میرا کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا ہے. یہ میرا راستہ دکھانے والا. اب راستہ دکھانے والے کا قریبی معنی، ظاہری معنی کیا تھا؟ کہ مجھے راستہ معلوم نہیں تھا، یہ میرا کیا ہے؟ مجھے گائیڈ کرنے والا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گائیڈ کہتے ہیں نا. مجھے گائیڈ کرنے والا ہے، یعنی مجھے راہ بتانے والا ہے. تو ظاہر ہے سننے والے نے تو یہی معنی مراد لیا نا، حالانکہ یہ معنی ظاہری جو ہے یہ کیا تھا؟ خلاف واقعہ، جھوٹ ہے. لیکن ابو بکر نے یہ معنی مراد، انہوں نے کیا معنی مراد لیا؟ کہ یہ اللہ کے نبی ہے، مجھے آخرت کا، جنت کا راستہ دکھانے والے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے. تو یہ توریہ ہوا کہ نہ ہوا؟ توریہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قولی توریہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے بولا ہے، مگر ضرورت کے موقع پر. مگر ضرورت کے موقع پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے انی سکیم ضرورت کے موقع پر کیا کیا ہے؟ بولا. آپ سمجھ آئی ہے؟ یہ توریہ. اچھا، یہ تو ہے قولی. عملی توریہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، اور وہ ایک بار نہیں کئی بار کا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے غزوات میں 27 دفعہ تشریف لے گئے اپنی زندگی میں. اور بہت ساری روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جس طرف جانا چاہتے تھے، مدینہ سے نکلتے ہوئے اس راستے پر نہیں جاتے تھے. مدینہ سے نکلتے ہوئے اس راستے پر، مثلا کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے اور وہ قبیلہ مدینہ سے شمال میں رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جنوب میں کرتے. دیکھنے والوں کو یہ تاثر دیتے کہ آپ کسی اور طرف جانے والے، مگر آگے سے گھوم کر پھر وہیں پہنچ جاتے تھے. عملی طور پر یہ توریت، بھئی جنوب کی طرف نکلے ہیں تو دیکھنے والے تو سمجھتے کہ مقصد ادھر کسی قبیلے پر کیا کرنا ہے؟ حملہ. مگر حملہ شمال میں کرنا ہوتا تھا جنوب کی بجائے. تو یہ ایہام ہے، عملی توریہ جس کو کہتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورتاً کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ دشمن کو حملے کی پیشگی اطلاع نہ ہو، ان کو بھنک بھی نہ پڑے کہ ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ حملہ. نہیں تو وہ پہلے ہی سنبھل جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاثر یہی دیتے، کیونکہ دشمنوں کے جاسوس اور مخبر تو ہوتے تھے شہر میں، تو اگر آپ سیدھا رخ ادھر کرتے تو ان کی طرف خبر پہنچ جاتی کسی نہ کسی طرح. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر اور جاسوس کی خبر سے بچنے کے لیے تاثر کچھ اور دیتے تھے، کسی اور سمت میں جانے کا، مگر جانا کسی اور سمت میں ہوتا. بات سمجھ آئی ہے؟ تو توریہ اور ایہام یعنی عملی کذب، عملی صورتاً شکل کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جس کو آپ کیا کہیں خلاف واقعہ یا کذب کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، ضرورت کے موقع پر جائز ہے. شکل صورت کے اعتبار سے کذب ہے. ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ ضرورت کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے یہاں پر ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق پکڑے جانے سے بچانا چاہتے تھے، بتا دیتے تو ظاہر ہے خبر مشرکین مکہ کو پہنچ جانی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت کے موقع پر بولا، بتوں کو جو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا، اگر وہ انی سکیم نہ کہتے تو ظاہر ہے وہاں رات نہیں رہ سکتے تھے. پھر بتوں کی جو ہے ان کا عاجز ہونا، ان کی بے بسی، وہ قوم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے. توڑتے تبھی تو ان کی بے بسی اور ان کا عاجز ہونا ظاہر ہوتا. تو ایسی ہی کوئی ضرورت ہو، ایسی ہی کوئی ضرورت ہو تو پھر جائز ہے. اسی طرح وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خاوند بیوی میں صلح کے لیے اگر یا دو بندوں میں صلح کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. وہاں بھی کوشش توریہ کی ہونی چاہیے، ورنہ صریح جھوٹ بھی وہاں کیا ہے؟ جائز ہے. اور خاوند کا بیوی کو یا بیوی کا خاوند کے سامنے اس کو راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. وہاں بھی کوشش توریہ کی ہو مگر جھوٹ بھی بولا جائے تب بھی کیا ہے؟ جائز ہے. مثلا خاوند یہ کہے کہ تجھ سے بڑی حسین تو پوری کائنات میں نہیں ہے، بھاویں اس کی شکل جو ہے وہ توے کے پچھلی جانب کی جیسی ہو ہے. مطلب مثال ایک دے رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی. اسی طرح بیوی بھی کہہ سکتی ہے خاوند کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی جھوٹ
بول سکتی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے، ناک میں دم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، وہ تو منع کیا گیا۔ حدیث میں ہے، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھا اللہ کے رسول ہم 2 بیویاں ہیں، ایک بندے کی ہم، یعنی میں اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کسی ایسی بات کا کہہ سکتی ہوں جو میرے لیے میرا خاوند نہیں لایا، مگر میں اس کے سامنے اظہار کر سکتی ہوں کہ یہ میرا خاوند میرے لیے لے کے آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بھی مثلا جوتا ہے، ایک سوکن دوسری سوکن کو جلانے کے لیے کہ دیکھو میرے لیے تو آج کیا لایا ہے، جوتا لایا ہے، اگلے دن وہ کوئی چیز اور اٹھا کر کہے گی کہ لو میرے لیے یہ لے کے آیا، تاکہ یہ جلتی رہے، تاکہ یہ جلتی رہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنا کیا ہے، حرام ہے، جھوٹ ہے، شرعی جھوٹ ہے اور حرام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کا توریہ بھی ہے اور ایہام بھی ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں شکل کے اعتبار سے کیا ہے، صورت کے اعتبار سے کیا ہے، کذب کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کذب بیانی نہیں ہے، لہذا جھوٹ بخاری میں جو لفظ کذب پہ آیا ہے وہاں بھی کذب سے مراد کیا ہے، توریہ ہے، صورتاً کذب مراد ہے، کذب حقیقی مراد نہیں ہے، حقیقی جھوٹ مراد نہیں ہے۔ ایک بات اور کہ علم نجوم، ستاروں کا علم، یاد رہے کہ ستاروں کے بارے میں کچھ چیزیں تو چاند ستاروں اور سورج میں ایسی ہیں، کچھ خصوصیات جو بالکل ظاہر ہیں، ہم بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ مثلا جیسے بادلوں کی تاثیر ہے، بادل ایک سبب ہے بارش برسنے کا، بارش برسنے کا بادل ایک کیا ہے، اسی طرح سمندری پانی میں مد و جزر کا ہونا، یہ چاند کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے۔ چاند جب جوبن پر ہوتا ہے 14ویں رات کا، تو اس کے روشنی میں سمندر کے پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں۔ یہ بھی سمندر میں زندگی گزارنے والوں نے دیکھا، دریاؤں اور پانیوں کے قریب زندگی گزارنے والوں نے اس کو دیکھا، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ یہ تو ہے ظاہری تاثیر جو ہر کسی کو دکھتی ہے، ہر ایک کو نظر۔ اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی فصل پکنے کے لیے کیا ہوتی ہے، ضروری۔ چاند کی روشنی مٹھاس پڑنے کے لیے کیا ہوتی ہے، یہ تاثیر بھی تجربے اور تحقیق سے ثابت ہے۔ اور کچھ لوگ ستاروں اور چاند وغیرہ کی ایسی خصوصیات اور تاثیرات کے قائل ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتی ہیں، جو عام لوگوں کی نظر سے کیا ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ستارہ فلاں برج پر ہو تو اس کا تعلق ناکامی کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں برج میں ہو تو اس کا تعلق کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ان کو ہر انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ اس کا ستارہ فلاں ہے، جنوری میں پیدا ہوا تو اس کا ستارہ فلاں ہے، یہ فروری میں پیدا ہوا تو اس کا ستارہ، پھر اس ستارے کے برج دیکھتے ہیں کہ کس برج میں کون سا ستارہ ہے، پھر اس کی تاثیر نکالتے ہیں کہ آیا اس کو کامیابی کب ملے گی، شادیاں کتنی ہوں گی، کب اس کی موت واقع ہوگی، ہے یہ تاثیر مانتے ہیں۔ اگر تو اس میں دنیا کی کسی بھی کامیابی ناکامی یا کسی بھی کام میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ بھی اگر اصل مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کوئی، مؤثر حقیقی تو البتہ ستاروں کا کسی برج یا منزل میں ہونا اس کی تاثیر کو سبب کے درجے میں مانتا ہے۔ جیسے بارش برسانے والا مؤثر حقیقی کون ہے، اللہ تعالیٰ، مگر بادل جو ہے بارش کا کیا ہے، سبب۔ اس انداز سے اگر کوئی مانتا ہے تو یہ کوئی شرک تو نہیں ہے۔ پہلی صورت تو شرک ہے، پہلی صورت تو کیا ہے، کون سی، کہ مؤثر حقیقی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہ جائے اور یہی سمجھے مثال کے طور پر کہ بادل سے ہی بارش ہوتی ہے، ستارے سے ہی کیا ہوتی ہے، یہ ستارہ فلاں جگہ پر ہوگا تو بارش ہوگی، فلاں جگہ پر ہوگا تو فلاں کی موت ہو جائے گی، فلانے کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر مؤثر حقیقی اللہ کے علاوہ انہی ستاروں کو سمجھتا ہے پھر تو شرک ہے، اور یہ حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ لیکن مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے
مؤثر حقیقی، مگر کامیابی اور ناکامیوں وغیرہ دنیا کے کسی بھی کام کا، کسی بھی حادثے یا کسی بھی نفع کے کام کا واقع ہو جانا، اس کے وقوع کے لیے سبب ستاروں کو مانتا ہے، سبب ظاہری سبب مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو. تو اگرچہ یہ شرک تو نہیں ہے، مگر اس پر یقین رکھنے اور ایسا علم حاصل کرنے سے احادیث میں منع کیا گیا. احادیث میں کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پر یقین رکھیں گے، جو علم اس کے لیے مروج ہے، لوگوں میں رائج ہے، وہ علم کوئی یقینی نہیں، آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو علم نجوم کہتے ہیں، جب آسمان سے اترا ہوا نازل کردہ نہیں ہے تو وہ کوئی یقینی علم. اب ظاہر ہے ستاروں کی تاثیرات بندہ زمین پر بیٹھ کر جو ڈھونڈے گا اس کا علم یقینی بھی نہیں ہے، اور اس کام میں پڑا رہے گا. ایک تو یہ فضول کام ہے، اور ایمان کے مومن کے حالت کے خلاف ہے کہ وہ کسی فضول کام میں کیا رہے مبتلا. اور دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کا علم میں پڑھنے والا پھر ان کی تاثیر حقیقی کا قائل بھی جلدی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر دھیان کم جاتا ہے، پھر اس کا یقین اسی پر بن جاتا ہے کہ میرا ستارہ ادھر ہوگا تو مروں گا، ادھر ہوگا تو جیوں گا، یہاں ہوگا تو ناکام ہو جاؤں گا، یہاں ہوگا تو کیا ہو جاؤں گا. پھر کامیابی اور نجات یا نقصان کا دار و مدار وہ اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کی تقدیر پر نہیں لائے گا، اللہ کی قدرت پر نہیں لائے گا، بلکہ اس کا یقین ستاروں پر ٹک جائے گا. تو وہ مؤثر حقیقی سمجھنا، سبب سے مؤثر حقیقی کی طرف چلا جائے گا اس کا یقین اور عقیدہ، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. لہذا علم نجوم اس اعتبار سے حاصل کرنا درست نہیں ہے، اس پر یقین رکھنا بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کے بارے میں جب بات ہونے لگے تو فرمایا رک جاؤ، خاموشی بہتر ہے. پہلی تقدیر، کس کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں فرمایا بات ہونے لگے. آپ پڑھ چکے ہیں معرف الحدیث میں کتنی حدیثیں آئی ہیں. تقدیر کے بارے میں بات ہونے لگے تو فرمایا رک جاؤ، خاموش رہو. یہاں بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ تقدیر کی تعریف کیا ہے یا اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ ہونے لگے تو کیا رہو؟ خاموش رہو. کیونکہ اگر تقدیر کے معاملے میں بحث کرو گے تو ضرور کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ. کیونکہ یہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات اور جزیات نہیں بتائی ہیں. تقدیر کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہیں، اور بندوں کی عقل سے بھی وہ کیا ہے؟ ماورا ہے. تو لہٰذا اس کی بحث میں جب بندہ پڑے گا، باریکیوں میں پڑے گا، تو یقیناً کیا ہوگا؟ گمراہ. اور اس کی بنیاد پر بہت سارے گمراہ فرقے وجود میں ہیں، جبریہ، قدریہ اور مشبہہ، معطلہ، بہت سارے گمراہ فرقے وجود میں ہیں. درجن کے قریب فرقے ہیں جو تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کر کے وجود میں ہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ جب علم نجوم کے بارے میں بات ہونے لگے تب بھی کیا رہو؟ خاموش رہو. تب بھی کیا رہو؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم نجوم سیکھنا بھی، بحث کرنا بھی اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر یقین رکھنا بھی جائز نہیں ہے. علم نجوم کی تصحیح کے بارے میں، صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں جب بحث ہونے لگے تو فرمایا خاموش ہو. اس کے بارے میں کسی سے بحث مباحثہ، اس کے حصول کے پیچھے نہ پڑو، اس کے اوپر یقین کرنے کے بارے میں کبھی نہ سوچو. اور تیسری چیز فرمایا صحابہ کے بارے میں جب بات ہو تو کیا رہو؟ خاموش. صحابہ کے بارے میں بات ہو تو پھر کیا رہو؟ کیا مطلب؟ یعنی صحابہ کا تعارف بھی نہ پڑھو، ان کے حالات زندگی بھی نہ بیان کرو، نہیں، بلکہ صحابہ کے بارے میں جب ان کی عدالت، ان کے صدق، بات سمجھ آ رہی ہے، ان کے بارے میں اختلافات جو صحابہ کرام کے آپس کے ہیں ان کے بارے میں جب بحث ہونے لگے تو پھر کیا رہو؟ خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے. بھئی یہ حکم غیر صحابی کو دیا جا رہا ہے. یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ غیر صحابی کو، کہ تم صحابہ کے بارے میں بات، یعنی ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں، یا ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کے بارے میں، یا ان کے مراتب کے بارے میں تم بات نہ کرو. اس لیے کہ اگر کرو گے
تو تم اپنے مرتبے سے تجاوز کرو گے، گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے عدالت لگائی اور فیصلے شروع کیے، گمراہی میں پڑے۔ یہاں بھی درجنوں فرقے وجود میں آئے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے والوں کے، کہ جنہوں نے آج عدالتیں لگائی اور صحابہ کرام کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی۔ پھر مثلا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ، مگر وہ کس کے مابین تھی؟ صحابہ کے مابین ہے۔ کس کے مابین ہے؟ تو اس کا فیصلہ میں آج بیٹھ کے کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے منع کر رہے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو گے ان کے آپس کے نزاع کا، تو پھر تم ادھر ادھر کیا ہو جاؤ گے، جیسے یہاں نکلتے ہیں، جیسے یہاں بھئی ایک بات، موٹی سی بات میں یہاں کہتا ہوں کہ آپ کا کسی بندے کے ساتھ ایسا اختلاف ہو اور آپ کا وہ جانی دشمن ہو، جانی دشمن ہو، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا اس باپ کے جانی دشمن سے صلح کرے گا؟ کرے گا؟ جبکہ دشمنی ذاتی ہو، برادری کی ہو، خاندانی ہو، کرے گا؟ حضرت حسن نے کی، حضرت حسن نے امیر معاویہ سے، اور جنگ کس کے ساتھ تھی امیر معاویہ کی؟ علی کے ساتھ۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی جو دشمنی تھی وہ ذاتی، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اگر وہ جانی اور ذاتی دشمنی تھی اور عداوت تھی تو بیٹا جا کے صلح کرتا باپ کے جانی دشمن سے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، اولادیں آپس میں رشتے قائم کرتی ہیں جانی دشمنوں کے ساتھ؟ ہماری تو نہیں کرتی ہیں، یہاں وہاں کیوں کر لیے گئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے بانجے ہیں جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، اہل بیت کا حصہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بانجے ہیں رشتے میں، مطلب بعد میں رشتہ داریاں قائم ہوئی، تو جانی دشمن سے کوئی کرتا ہے رشتہ داریاں قائم؟ تو یہاں آپ نے فرمایا اگر تم بحث کرو گے صحابہ کے بارے میں، تم عدالت لگا کر ان کے اختلافات کا حل نکالنے کی کوشش کرو گے، تم ان اختلافات کو تولو گے ذاتی دشمنی اور عداوت کی انک لگا کر، جبکہ صحابہ کرام کے ان اختلافات کا تعلق جانی اور ذاتی دشمنیوں پر، ان کی عداوتیں بھی دین کا حصہ تھی، ان کے عداوتوں کا، ان کے اختلافات کا در و مدار کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ جس نے جہاں اللہ کی رضا سمجھی اس پر ڈٹ گیا، چاہے وہاں تلوار بھی نکالنی پڑی تو نکال لی۔ اسی کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں کہ رضا الہی مقصود ہے۔ امام شافعی نے اجتہاد کیا، مسئلہ کچھ اور نکالا، امام ابو حنیفہ نے نکالا کچھ اور نکالا۔ ہم کہتے ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ درست ہیں، لیکن پیروی کسی ایک کی کرنی پڑے گی جو آپ کو بہتر لگے، کسی ایک کے پیچھے آپ چلے جائیں، دونوں ٹھیک ہے کیونکہ اجتہاد سے کام لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسا اختلاف جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کو اجتہادی کہتے ہیں۔ مگر آج جو عدالت لگائے گا اور ان کے بارے میں بحث ان کے بارے میں فیصلے کرے گا، تو اس کی آنکھوں پر اینک جو لگی ہوگی وہ تعصب کی ہوگی، وہ جانی دشمنیوں والی اینک لگی ہوگی، وہ اس کو قیامت تک کے لیے لے جائے گا۔ جیسے آج بھی بہت سارے فرقے ایسے بنے، صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کی بنیاد پر فرقے جو بنے ہیں قیامت تک چل رہے، ابھی تک تو 1400 سال سے کبھی ایک نہیں ہوئے، مگر وہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھے اور بعد میں ایک ہوئے کھڑے تھے۔ بلکہ عین اختلاف کے دوران میں رومیوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آجو ایک ہو کر علی کی خلافت چھین کر تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے اسے جو مخاطب کیا، کہا اور رومی کتے، علی میرا بھائی ہے، اگر بھول کر بھی تم نے ان پر حملہ کر دیا تو سب سے پہلے ان کی صف میں جو آپ کا سامنا کرے گا بندہ وہ معاویہ ہوگا، اور میں گاجر کی طرح تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ امیر معاویہ کے الفاظ تاریخ کا حصہ ہے۔
عین اس دوران میں جب اختلاف چل رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں تو اس بات کی دلیل، بیٹا صلح کر رہا ہے، اولادیں بعد میں رشتہ کر رہی ہیں، رشتہ داریاں قائم ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور ان کے زبانی کلامی الفاظ یہ ہیں. اور حضرت علی المرتضی، یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا صفین میں مرنے والے جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جنتی ہیں. کہا وہ بھی جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے؟ فرمایا وہ بھی. اب بتائیں. کہا جو میری طرف تھے وہ بھی جنتی ہیں، اور جو امیر معاویہ کی طرف تھے وہ بھی کیا تھے؟ وہ بھی جنتی ہیں. بھئی ہم دیکھتے ہیں، میں نے کہا ذاتی عداوت اور دشمنی کی اینکیں لگا کے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں جب کیا ہو بات ہو تو پھر کیا رہو؟ خاموش رہو، ورنہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. بات سمجھ آئیے؟ میں نے شاید پہلے بتایا ہو، ہمارے حضرات، ہمارے اکابر نے مودودی کی مخالفت کیوں کی؟ حالانکہ جماعت اسلام کے بانیوں میں 3 بڑے نام ہیں، ایک مودودی ہے، دوسرا مولانا منظور احمد نعمانی، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. دونوں دیوبندی ہیں، دونوں دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے ہیں، بعد میں علیحدہ ہو گئے، چھوڑ دی جماعت اسلامی مودودی کے نظریات کو دیکھتے ہوئے. وہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں صحابی تو وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کا موقع ملا، جو ابتداً مہاجرین اولین تھے، مہاجرین جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے. تو وہ کہتے ہیں جس کو جتنا وقت ملا اس کی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا اتنا ہی اثر پڑا، اتنا ہی. تو کسی نے 10 سال بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی نے 23 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 1 سال، کسی نے 1 مہینہ، اور کسی نے 2 مہینے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنا جتنا کم عرصہ گزرتا گیا، یعنی جس کی جتنی کم زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اس پر اثرات بھی کم پڑے. اثرات بھی کیا پڑے؟ کم پڑے. یہ اس نے ایک اصول نکالا ہے صحابہ کرام کے درمیان میں مراتب قائم کرنے کے لیے. یعنی پوری طور پر ان کی اصلاح نہیں ہو سکی، پوری طور پر ان کی اصلاح نہیں ہو سکی. تو ان کا اشارہ تھا ان صحابہ کرام کی طرف جو بعد میں مسلمان، کوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، کوئی فتح مکہ کے موقع پر، یعنی آپ کی وفات سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صحیح طور پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا اثر ان کی زندگیوں پر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی رہ گئیں جو اصلاح کے قابل تھی، جو اصلاح کے، یعنی نعوذ باللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان میں کیا رہ گئی تھی؟ خامیاں. وہ خامیاں دور، کیونکہ ان کو کم صحبت ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا عرصہ کم ملا ہے. ساری باتیں چھوڑ دیں ایک طرف، یہاں صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ اصول مان لیتے ہیں کہ جس کو کم صحبت ملی اس کے اندر خامیاں رہ گئی ہوں گی، فرض کر لیتے ہیں جیسے مودودی نے کہا. لیکن ان کو صحبت کا موقع تو ملا، چاہے 1 دن. صحابی تو اسی کو کہتے ہیں نا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو، انہوں ملا تو ہے نا. تو ان کو ان کے اندر خامیاں رہ گئی کہ صحبت کا وقت کم ملا، اور جو 1400 سال بعد پیدا ہوا، جسے 1 سیکنڈ بھی رسول اللہ کی صحبت میسر، صحبت تو دور کی بات، ہوا بھی نہیں لگی، 1400 سال بعد پیدا ہوا. کیا وہ اتنا کامل ہو گیا کہ وہ کسی صحابی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے یا اس پر اعتراض اٹھائے، صحابی کی خامیاں گنوائے؟ وہ اتنا کامل ہو گیا؟ بھئی مودودی صاحب کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو کم وقت ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں، ان میں خامیاں رہ گی. جو 1400 سال بعد پیدا ہوا اس میں تو اس کی تو ساری زندگی الف سے یہ تک خامیاں ہی خامیاں ہوں گی.
اسے تو اتنی بھی میسر نہیں آئی صحبت، تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی خامیاں نکالے جن کو کچھ تو صحبت کا موقع ملا؟ یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ بھئی بعد والا جس کو صحبت بھی نہیں ملی وہ کامل ہو گیا، جنہیں کچھ صحبت کا موقع میسر آیا وہ کامل نہیں ہو سکے، یہ ان کی خامیاں ڈھونڈے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب صحابہ کے بارے میں بات ہو تو پھر کیا رہو؟ خاموش رہو، کیونکہ انہیں رسول اللہ کی صحبت میسر ہے، اور تمہیں میسر کیا؟ یا تو صحابہ کے شاگرد ہوو گے، تابعین بنو گے، یا تبع تابعین، یا پھر صدیوں تک آگے آتے رہو گے۔ یہ سب کو خطاب ہے قیامت تک والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں سب کو خطاب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں خاص کر جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں ان کے اوپر بحث مباحثہ کرنا یہ بالکل سراسر جو ہے جائز، قطعاً اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں اس کے بارے میں دیکھیں جو گفتگو کر رہا ہے صحابہ کرام کی خامیاں گنوا رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ راستے سے کیا ہے؟ ہٹا ہوا ہے۔ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے، جنتی کہے، بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر کھڑا ہوا ہو، اگر صحابہ کرام کی خامیاں نکالتا ہے اور ان کے اوپر بات کرتا ہے تو سمجھ لیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران، ایسے پلیٹ میں حکمرانی نہیں ملی کہ ادھر ووٹ ملے اور ادھر کرسی پر بیٹھ کے جی پاکستان کا حکمران ہوگی۔ اپنی زندگی کے انہوں نے شب و روز جد و جہد کر کے ایک ایک ٹکڑا دشمن سے چھینا ہے، رومیوں سے، دنیا کی سپر پاور سے چھینا ہے، ایرانیوں سے چھینا ہے، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے گئے۔ اور حضرت ابوبکر کے دور میں تو سارے صحابہ ہی تھے، عمر کے دور میں بھی کیا تھے؟ صحابہ۔ حضرت عثمان کے دور میں کچھ کم ہو گئے، اور حضرت علی کے دور میں اور زیادہ کم ہو گئے، صحابہ تھوڑے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو اکثریت ان کی تھی جو غیر صحابی تھے، اور ایسے لوگوں کو خلافت کی ایک جھنڈے تلے جمع کیے رکھنا اور انہی کے ذریعے فتوحات جو خلافت راشدہ کے دور میں جاری ہوئی تھی اسی پٹڑی پر فتوحات کرتے چلا جانا، یہ حضرت امیر معاویہ کا کمال ہے۔ اور ظاہر ہے دشمن کے جبڑوں سے جو انہوں نے فتوحات چھینی ہے تو وہ دشمن چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ میدان میں تو بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے امیر معاویہ کے بارے میں تاریخ میں انہوں نے منافقین کے ٹولے پیدا کیے اور کیچڑ اچھالے گئے، اور آج تک وہ تاریخ کیچڑ اچھال رہی ہے۔ ان کو روکنے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا دشمن کے پاس۔ اسی وجہ سے ہر غلاظت تاریخ میں آپ کو ملے گی جو امیر معاویہ کے خلاف بکی گئی ہے، جو کیچڑ اچھالا گیا ہے، ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آخر دعوانا